بابر اعظم پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے اور جو جس کو دیکھو وہ بابر اعظم پہ بات کر رہا ہے. بابر اعظم ہے کون؟ بابر اعظم کیسے کرکٹ میں آیا؟ بابر اعظم کنگ بابر اعظم کیسے بنایا گیا؟ اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. بابر اعظم کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بابر اعظم بہت ہی زیادہ انتھوزیاسٹک پلیئر ایز اے بیٹر کہا جا سکتا ہے. اور بابر اعظم کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ بابر اعظم نے بڑے اسکور کیے ہیں. اس کا ایوریج بہت اچھا ہے، چاہے وہ ٹیسٹ ہو، ون ڈے ہو اور T20، ہر جگہ پہ اس نے رنز بے تحاشا کیے ہوئے ہیں. اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے کہ وہ ایک اچھا بیٹسمین ہے. لیکن جب بات آتی ہے کہ کیا وہ جو رنز بناتا ہے اس کے کنٹریبیوشن سے پاکستان کی فتوحات ہوئی ہیں یا اس میں کتنا ہاتھ ہے، تو وہاں ہم تھوڑا سا کرٹیسزم دیکھتے ہیں کہ بابر اعظم کبھی کوئی ایسا میچ جو پاکستان ہار رہا ہو اسے بچایا گیا ہو تھرو بابر اعظم، ایسا نظر نہیں آتا. یا پھر کوئی ایسا مشکل میچ جو جاوید میاں کا شارجہ والا چھکا ہو، یا ابو دھابی کی عبدالرزاق والی اننگ ہو، یا پھر سلیم ملک کی آپ کی کلکتہ کی اننگ ہو، یا پھر انضمام الحق کی 92 کی کوئی ایسی اننگ جو سیمی فائنل میں انہوں نے کھیلی تھی، ایسی کوئی اننگ ہو، تو ہمیں بابر اعظم کی ایسی کوئی اننگ نظر نہیں آتی. بلکہ ہمیں وہ اننگ بھی نظر نہیں آتی جہاں پر پاکستان کو میچ بچایا گیا ہو، جیسے آصف اقبال نے مرد مجاہد بن کے کئی سینچریاں ایسی کی جب پاکستان ہار رہا تھا اور وہ میچ ڈرا ہو گئے. اسی طرح سے انضمام الحق کی سینچریز ہیں، ایسے حالات میں یونس خان کی سینچریز ہیں، محمد یوسف کی ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ جو بیٹسمین اچھا ہوتا ہے یا تو وہ میچ ونر بن جاتا ہے کہ تنہا جو ہے وہ میچ جتوا دیتا ہے، یا پھر وہ میچ کو بچا لیتا ہے. یہ کوئی نہ کوئی ایک اس کے اندر ایسی بات ہوتی ہے کہ اگر وہ میچ نہیں جتوا پاتا تو وہ میچ ضرور بچا جاتا ہے تاکہ پاکستان ہارے نہ. ہمیں نہ ہار سے بچانے والی کوئی اہلیت نظر آتی ہے بابر اعظم کی اننگز میں، اور نہ ہی فتوحات دلانے کے لیے تنہا کوئی اننگ ایسی نظر آتی ہے جس سے وہ تنہا ہی میچ لے کے چلے گئے ہوں. ایک تیسری کیٹیگری بھی ہوتی ہے جو لوگ صرف رنز کر رہے ہوتے ہیں، ان کے نام کے آگے رنز تو آ رہے ہوتے ہیں، ایوریجز بہتر ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان سے ٹیم کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے. بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی اس طرح کی اننگ کھیلنے کی وجہ سے ٹیم کو نقصان ہو جاتا ہے. اور یہ ہم نے پچھلے کئی میچز میں T20 کے ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پر بابر اور رضوان جو اوپننگ کرتے تھے اور بڑے بڑے سٹینڈز دیے انہوں نے، لیکن جب وہ 12-13 اوور 14 اوور کے بعد 12 اوور کے بعد سب سمجھ لیں کہ وہ آؤٹ ہو کے جاتا تھا کوئی، تو مڈل آرڈر فوراً ہی کولیپس ہو جاتا تھا اور پھر سارا بلیم جو تھا وہ مڈل آرڈر کو دے دیا جاتا تھا. لیکن یہ نہیں سوچا جاتا تھا کہ وہ مڈل آرڈر آ کے کرتا کیا ہے. وہ آ کے صرف تیز بنانے کی کوشش کرتا تھا، کیونکہ آپ کا اسٹرائک ریٹ، رن ریٹ اتنا نیچے ہو چکا ہوتا تھا کہ آنے والا جو بیٹسمین ہوتا تھا وہ ویسی پریشر لے کے آتا تھا کہ اس نے 10 بالیں کھیلنی ہیں، 12 بالیں کھیلنی ہیں اور اس میں 30-40 رنز کرنے. تو یہ جو پیٹرن تھا نا، یہ پیٹرن نے پاکستان کی T20 کرکٹ کو تباہ کر دیا، اور اس کے ذمہ دار بابر اعظم اور محمد رضوان دونوں ہیں. کیونکہ جو ریئل اوپنر سے فخر زمان، ان کو انہوں نے نیچے نمبر پہ کر دیا. جو ریئل اوپنر تھے سائم ایوب، ابھی آپ نے دیکھا کہ آسٹریلیا میں سائم ایوب نے ون ڈے کے اندر بہت اچھی اننگ کھیلی، اور جو وہ اچھے نک میں تھے تو ان کو T20 میں، کیونکہ جو اعلان پہلے ہی کر دیا گیا تھا T20 ٹیم کا، تو ان کو واپس ایڈ بھی نہیں کیا گیا. اور سائم ایوب اور عبداللہ شفیق نے جس طرح سے ون ڈے میں کھیلا تھا کہ بلہ چلنا شروع ہو جاتا ہے جب بیٹسمین کا، تو اس کو چانس دینا چاہیے. اور یہی پاکستان میں پہلے ہوتا تھا. پہلے ہوتا کیا تھا؟ پہلے ہوتا یہ تھا کہ 4 روزہ کرکٹ ہوتی تھی، 4 ڈے کرکٹ سے ٹیم میں لڑکے آتے تھے، سلیکٹ ہوتے تھے ٹیسٹ ٹیم میں، اور ٹیسٹ ٹیم سے ون ڈے ٹیم میں جاتے تھے. اب الٹا ہے، اب T20 میں سلیکشن ہوتی ہے، پھر وہ ون ڈے میں آتا ہے، پھر وہ ٹیسٹ ٹیم میں بھی آ جاتا ہے. بہت سارے ایسے پلیئرز بھی ہیں جن کا ٹیسٹ میں ایکسپیرینس ہی نہیں تھا 4 ڈے کا، لیکن پھر بھی ان کو ٹیسٹ کھلائے گئے. وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ اس کی وہ سلیکشن کمیٹی کی غلط پالیسیز تھی، جس کی وجہ سے آج پاکستان اس دورائے پہ پہنچا ہے. تو ساری بات کا مخفف یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ کو اگر ریوائول چاہتا ہے تو وہ اس کو
وہ فیصلے کرنے پڑیں گے جو پاکستان کرکٹ کے لیے آنے والے وقتوں میں بہتر ہوں. اور ان فیصلوں میں سے ایک سب سے بڑا فیصلہ یہ ہے کہ بابر اعظم اور محمد رضوان دونوں کو T20 سے ڈراپ کر دیا جائے اور نئے لوگوں کو موقع دیا جائے. پاکستان ہار تو ویسے ہی رہا ہے, مزید ہارے گا, لیکن سال بھر میں آپ کی ٹیم کھڑی ہو جائے گی. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں اور پچھلے کئی سال سے کہہ رہا ہوں, لیکن لوگوں کی سمجھ میں آہستہ آہستہ آئے گا. جب ان کی پرفارمنسز نہیں ہوں گی تو لوگ پھر ان لوگوں کو خود ہی گالیاں دے کے نکال لیں گے جو ان کی آج تعریفیں کرتے ہیں. تھینک یو.